العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحب لله والبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر بحیثیت انسان ایک انسان دوسرے انسان سے دن میں کئی بار کئی وجوہات کی وجہ سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے۔ کوئی رشتہ دار کی حیثیت سے ملتا ہے، کوئی پڑوسی کی حیثیت سے ملاقات کرتا ہے، کوئی دوست کی حیثیت سے ملتا ہے، کوئی خریدار کی حیثیت سے ملتا ہے۔ دنیا میں صبح سے لے کر شام تک ایک انسان دوسرے انسان سے کئی وجوہات سے اس سے ملاقات کرتا ہے، اور یہ ملاقاتیں کبھی دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، اور بعض ملاقاتیں کبھی رشتہ داریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور تعلقات دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، محبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب تک صرف ملاقات برائے ملاقات تھی تو جب آمنا سامنا ہو جاتا تو تب ملاقات ہوتی تھی، لیکن یہی ملاقات جب دوستی میں بدل جاتی ہے تو آدمی بطور خاص اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے یا اس کے پاس دوسرا آتا ہے، اور پھر یہی ملاقات یا دوستی جب رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر کو شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے، اور بار بار ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اس طرح کی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایک ملاقاتی دوسرے ملاقاتی سے صرف ملاقات کی بنیاد پر آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن کبھی یہی چیز دوستی میں جب تبدیل ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ کبھی صبح ملاقات ہو رہی ہے تو کبھی دوپہر میں ملاقات ہو رہی ہے، کبھی شام میں مل رہے ہیں تو کبھی رات کو ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا روز مرہ کا معمول ہے، اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا یہ طریقہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں
تو اتنی دوستیاں بڑھ جاتی ہیں، اتنے تعلقات بڑھا لیتے ہیں کہ دیکھنے والے ایک کو دیکھتے ہی دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج آپ اکیلے ہیں، دوسرا کہاں ہے؟ یعنی دونوں کی پہچان ایک سے بن جاتی ہے۔ ایک کو دیکھ کے دوسرے کے بارے میں سوال ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں دیکھ کے پہلے والے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہی صورتحال بعض مرتبہ رشتہ داریوں میں ہوتی ہے کہ بعض رشتہ دار سے آدمی کو بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے، طبیعتوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے، اور مزاجوں میں یکسانیت ہونے کی وجہ سے دونوں میں بڑا ملاپ ہو جاتا ہے کہ جب دعوت میں جاتے ہیں تو ایک کے بازو ایک نظر آتے ہیں، کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، عید برات میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں رشتہ داروں سے تو دونوں مل کے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہی لوگ جو ایک دوسرے کی پہچان بن جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ آتا دیکھ کے یہ گلی کا راستہ بدل دیتا ہے، اور اس کو آتا ہوا دیکھ کے یہ راستہ بدل دیتا ہے، اس کو بیٹھا ہوا دیکھ کے یہ نکل جاتا ہے، اس کو بیٹھا ہوا دیکھ کے وہ نکل جاتا ہے۔ کل تک جو ایک دوسرے کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بے چین ہوتے تھے، دن میں کئی بار ملاقات کرتے تھے، اگر ملاقات نہ ہو تو فون پہ گفتگو کرتے تھے، اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آئے دن ایسے بہت سے واقعات اس دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں کہ دوست سے بچھڑ رہا ہے، بھائی سے بچھڑ رہا ہے، پڑوسی سے کٹا ہوا ہے، بہن بھائی سالے سے جدا ہے تو سالہ بہن بھائی کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، داماد سسرال سے کٹا ہوا ہے، سسرال والے داماد سے کٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آئے دن ایسے بہت سے حالات ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، شاید ہی کوئی ایسے حالات سے بچا ہوا ہوگا، اور شاید ہی کسی کی زندگی ایسے حالات سے ٹکرائی ہوئی نہ ہو۔ کیا وجوہات ہیں، کیا بنیادیں ہیں کہ ہماری دوستیاں دشمنیوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری رشتہ داریاں عداوتوں میں کیوں بدل جاتی ہیں، ہمارے تعلقات آپس میں کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ کل تک جو ایک پیالے سے پانی پیتے تھے، ایک برتن میں کھاتے تھے، ایک چیز کو توڑ کے آدھا تقسیم کر لیتے تھے، اور آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ برسوں ہو گئے بھائی کے گھر نہیں جا رہا ہے، بہن بھائی کے گھر نہیں آ رہی ہے، بیٹا ماں باپ سے کٹا ہوا ہے، رشتہ دار سے کٹا ہوا ہے، داماد سسرال سے بچھڑا ہوا ہے، دوست کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہیں، کیا بنیادیں ہیں اس کی؟ کیوں اس دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ان لوگوں کے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو قرآن کے ماننے والے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والے، اسلام جیسے مذہب کے ماننے والے ہیں؟ ان کے یہ احوال ایسے کیوں ہیں، ان کی کیفیات میں یہ تبدیلی کیوں ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اور یہ تمام تعلقات کے بگاڑ میں سدھار کب آ سکتا ہے؟ ہماری دشمنیاں محبتوں میں کب بدل سکتی ہیں؟ ہمارے تعلقات کا یہ بکھراؤ کب جوڑ پیدا کر سکتا ہے؟ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھا ہے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور 4 باتوں کی تعلیم دی ہے، 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 خوبیاں
جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی اس کا اس ایمان مکمل ہو جائے گا، اور اسلامی اعتبار سے کامل اسلام والا، کامل ایمان والا تصور کیا جائے گا۔ یہ 4 خوبیاں جس انسان کے اندر آ جائیں گی تو پھر وہ تماشے جو دنیا میں دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ تماشے دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اور جو حالات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں وہ حالات دیکھنے کو نہیں آئیں گے، اور تعلقات میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ بگاڑ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتوں کی امت کو نصیحت فرمائی۔ پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحب للہ، الحب للہ، کہ دنیا میں محبتیں انسان کئی بنیادوں پر کرتا ہے، کئی وجوہات سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ کبھی تو غرض ہوتی ہے رشتہ داریوں کو نبھانا، کبھی محبت کی غرض ہوتی ہے مجبوریاں، کبھی محبت کی بنیادیں ہوتی ہے خود غرضیاں، کوئی چیز حاصل کرنا، کوئی چیز پانے کی کوشش کرنا۔ محبت کے وجوہات کئی ہوتی ہیں، جب وہ وجہ وہاں ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے کٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی غرض سے کسی کے پاس جا رہا تھا، جس دن غرض پوری ہو گئی یا تو اس دن علیحدہ ہو جائے گا، یا جس دن اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میری غرض یہاں سے پوری ہونے والی نہیں ہے، بیکار کے چکر میں کاٹ رہا ہوں، تو اس دن وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ یا پھر کوئی خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے آدمی اس کے پاس جا رہا ہے اور اس کے لیے اظہار محبت کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت تعلق ہے، مجھے آپ سے بہت الفت ہے، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اور اندر الفاظ تو اوپر یہ ادا ہو رہے ہیں اور اندر دوسری غرض پوشیدہ ہے، کسی اور غرض سے آ رہا ہے، لیکن بہانہ محبت کا کر رہا ہے، بہانہ تعلق کا کر رہا ہے، بہانہ الفت کا کر رہا ہے، اور جس دن اس کی وہ غرض پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اس دن آدمی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ایک داماد کو امید ہے سسرال والوں سے، تو اب سسرال کے چکر کاٹ رہا ہے، اور سسرال والوں کو کچھ امید ہے داماد سے ہے تو اس کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، اور جس دن سسرال والوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم اسے کھلا رہے ہیں یہ ہم کو اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اب اس کو کھلانے کا وہ معیار باقی نہیں رہ گیا، اور احترام اور عزت اس پیمانے کی نہیں ہو رہی ہے، تو اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا پہلے تو بہت عزت ہوتی تھی، آج کل مجھے ایزی لیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ آنا جانا بند کر دیا۔ اسی طرح ایک دوست سے کچھ امیدوں سے مل رہا تھا، آ رہا تھا، اور جس دن وہ امید اسے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو اب اس سے دوری اختیار کرنے لگ گیا۔ اب ایک آدمی تعلقات بڑھا رہا تھا، دوستی بڑھا رہا تھا اپنے رشتہ دار سے، اس لیے کہ بھائی برے وقت میں یہ کبھی میرے کام آ جائیں گے، پیسے والا آدمی ہے، کبھی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے گا تو مجھ سے میری کوئی مدد کر دے گا، میرا تعاون کر دے گا، میرے گرتے ہوئے کاندھوں کو سنبھال لے گا، میرے بگڑتے ہوئے کاروبار کو سہارا دے دے گا۔ لیکن جب حالات بگڑے، حالات خراب ہو گئے، سہارے کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، تو اب اس رشتہ دار کے پاس یہ پہنچا جس کے پاس برسوں سے غرض سے آ رہا تھا، جا رہا تھا، اب اس رشتہ دار نے اس سے معذرت کر لیا کہ بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے، اور واقعتاً بیچارہ اس وقت وہ مجبور بھی تھا، اس نے معذرت کر دی، تو اب اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور یہ جو تعلقات نبھا رہا تھا وہ غرض پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو دوسرے دن سے اس کے گھر کو جانا بند کر دیا۔ تو آج کل ہماری ساری محبتوں کا دار و مدار خود غرضیوں پر ٹکا ہوا ہے، دوستیاں خود غرضیوں پر ہے، تعلقات خود غرضیوں پر ہے، رشتہ داریاں خود غرضیوں پر ٹکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے رشتے خود غرضیوں کی بنیاد پر نبھائے جا رہے ہیں، اور جہاں پر وہ غرض پوری ہوتی ہوئی نظر آئی، کیا بے دین کیا دیندار سب ایک دوسرے سے تعلقات توڑ رہے ہیں۔
سب ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں. ارے صاحب یہ امید تھی، وہ امید تھی، میں ایسا سمجھا تھا، میں ویسا سمجھا تھا، میں چلا سمجھا تھا، میں چنی سمجھا تھا، لیکن انہوں نے برے وقت میں مجھے ہاتھ دے دیا. آپ سے وعدہ کب کیا تھا ساتھ دینے کا؟ یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے اپنے دماغوں میں پال لیا ہے. ساری چیزیں ہم لوگ اپنے ذہنوں میں پال لے رہے ہیں کہ بھئی برے وقت میں یہ میرا ساتھ دیں گے، وہ اس کا ساتھ دے گا، وہ اس کا ساتھ دے گا. انہوں نے کبھی آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ برے وقت میں آپ کا ساتھ دے گا. سوال بھی آپ نے ہی کر لیا، جواب بھی آپ نے ہی دے لیا کہ برے وقت میں یہ میرے کام آئیں گے. آپ جواب بھی آپ نے ہی بنا لیا، ہاں ضرور کام آئیں گے، اس لیے کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، ان کے گھر کے چکر کاٹتا ہوں، ان کے گھر کا طواف کرتا ہوں، لہذا برے وقت میں یہ میرا ساتھ دیں گے. لیکن جس دن برا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں کوئی وعدہ آپ سے کیا نہیں، آپ کے میرے درمیان میں ایسا کوئی کمٹمنٹ تھا نہیں، اور برے وقت میں آپ کو 1,00,000 دوں گا، 50,000 دوں گا. تو یہ برسوں کی محبت کو منٹوں کے اندر خاک میں انسان ملا دیتا ہے. دوستیوں کے ٹوٹنے کی وجہ خود غرضیوں کی بنیاد پر دوستیاں ہیں. رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کی وجہ رشتہ داریوں کو خود غرضیوں کی بنیاد پر نبھانا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی وجہ تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ اس وجہ سے نبھائے جا رہے تھے تاکہ برے وقت میں میرا پڑوسی کام آ جائے گا. ہماری محبتیں بے غرض نہیں ہیں، ہمارے تعلقات بے غرض نہیں ہیں، ہماری دوستیاں بے غرض نہیں ہیں. اسی لیے دوستیاں بن بھی رہی ہیں، بگڑ بھی رہی ہیں، رشتہ داریاں بن بھی رہی ہیں، ٹوٹ بھی رہی ہیں، تعلقات نبھائے بھی جا رہے ہیں، بکھرے بھی جا رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتوں کی نصیحت فرمائی. اس میں پہلی بات یہ فرمایا الحب للہ. آقا دو جہاں نے فرمایا اگر تم کسی سے محبت کرو تو وہاں پر غرض پوشیدہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی غرض اس سے وابستہ مت رکھو اور اس سے کوئی امید وابستہ مت رکھو، بلکہ فرمایا الحب للہ، اللہ کے لیے اس سے محبت کرو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے. میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں یہ رسول اللہ کا امتی ہے. میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں یہ اسلام کا ماننے والا ہے. میں محبت اس لیے اس سے کرتا ہوں یہ قرآن کا ماننے والا ہے. میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں یہ میرا اسلامی بھائی ہے. میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں یہ میرا ایمانی اس سے رشتہ ہے. چاہے وہ ہمارا خونی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارا سسرالی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا آفس میں کولیگ ہو یا بازار میں پڑوس میں ہمارے اس کی دکان ہو، ہماری محبت اس سے کسی غرض کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ الحب للہ، کہ میں اس سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی ہی محبتیں آپس میں کی تھی. الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، محبت اللہ کے لیے. اور محبتیں کتنی کی تھی صحابہ اکرام نے آپس میں؟ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے اور اس حال میں آئے کہ کسی کے بدن پر صرف کپڑے ہیں. بیوی مکے میں چھوٹ گئی، اولاد مکے میں چھوٹ گئی، گھردار مکے میں چھوٹ گیا، کاروبار مکے میں چھوٹ گیا، جائیدادیں مکے میں چھوٹ گئی، گھر کا ساز و سامان مکے میں چھوٹ گیا. رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں صرف اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں ہر چیز کو انہوں نے خیر آباد کر کے الاسلام کے لیے ہجرت فرمائی. ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، جنت کی طلب میں، اللہ کی رضا کو پانے کے شوق میں انہوں نے ہر چیز کو قربان کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب مدینہ پہنچے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کاروبار کے لیے پیسہ ہے.
نہ ملازمت کے لیے کوئی کمپنی ہے، نہ کھانے پکانے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، کسی کو پکارنے کے لیے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بالکل اجنبی مقام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ جو اس حال میں آئے تھے کہ بے سر و سامانی ان کے ساتھ چل رہی تھی، غربت ان کے ساتھ چل رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے رہنے والے مسلمانوں کو بٹھا کر ترغیب دی کہ یہ اسلام کی محبت میں آئے ہیں، یہ میری محبت میں آئے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں، یہ اسلام کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر کے آئے ہیں، لہذا یہ موقع ہے تمہارے لیے کہ تم ان بے یار و مددگار بھائیوں کو اسلام کی بنیاد پر قبول کر لو، ایمان کی بنیاد پر قبول کر لو، اللہ کے لیے قبول کر لو، اللہ کے رسول کے لیے انہیں اپنا بھائی بنا لو۔ کوئی غرض نہیں، کیوں؟ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ زر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ نہیں ہے، صرف بدن کے کپڑے ہیں۔ کہا کہ انہیں اپنا بھائی سمجھو، کس بنیاد پر؟ المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بھائی ایمان کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، اور یہ اسلامی اخوت ہے، یہ ایمانی اخوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان میں مواخات کرایا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ اور حضرات صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک ایک صحابی کو چن لیا، اللہ کے نبی نے تقسیم کیا کہ تم ان کو فلاں لے لے، ان کو فلاں لے لے، ان کو فلاں لے لے۔ صحابہ خوشی خوشی اپنے اسلامی بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے، اور ان کے ساتھ جن محبتوں کا ثبوت پیش کیا اور جن محبتوں سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور ایمانی اور اسلامی بنیادوں پر جو تعلقات ان کے ساتھ انہوں نے نبھائے، آسمان کے فرشتوں نے ایسی محبتوں کو شاید صحابہ سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ قیامت تک ایسی محبتوں کو آسمان کے فرشتے پھر کبھی دیکھ پائیں گے، نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ کبھی دیکھ پائیں گے۔ ایسی محبتیں انہوں نے آپس میں کی صرف اللہ کے لیے۔ رشتہ داریاں تھی؟ نہیں، رشتہ داریاں نہیں تھی، پرانی کوئی شناسائی تھی، تعارف تھا؟ نہیں، تعارف بھی نہیں تھا۔ کیا پرانے ملاقاتی تھے؟ نہیں، پرانے ملاقاتی بھی نہیں تھے۔ آئے تھے صرف اسلام کی بنیاد پر، آئے تھے صرف ایمان کی بنیاد پر، آئے تھے صرف اللہ کی محبت میں، آئے تھے صرف رسول کی محبت میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک مکے سے آنے والے صحابی کو ایک ایک مدینے کے رہنے والے صحابی کے حوالے کر دیا۔ اور پھر محبتوں کا کیا صورتحال، کتنی محبتیں انہوں نے آپس میں کی۔ ایک صحابی کو اپنے گھر لے گئے، صاحب حیثیت صحابی تھے، انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو، تم آئے ہو اس حال میں کہ تمہارے پاس نہ بیوی ہے، تمہارے پاس نہ مکان ہے، نہ تمہارے پاس کاروبار ہے، تم اس حال میں میرے مہمان بنے ہو، لہذا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس موقع پر تمہاری مدد کروں۔ اور کس اعتبار سے مدد کروں؟ کہا کہ میرے 2 مکان ہیں، 1 مکان تم لے لو، میرے 2 مکان ہیں، 1 مکان تم لے لو، میرے 2 کاروبار ہیں، 1 کاروبار تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے کسی ایک کا تم انتخاب کر لو اپنی مرضی سے۔ پردے کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کا چاہے تم انتخاب کر لو، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔
ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، میں تم کو جو بیوی میری پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ الحب للہ، یہاں کوئی غرض تھی، یہاں کوئی توقعات تھے، یہاں کوئی امیدیں تھی؟ نہ امیدیں تھی، نہ توقعات تھے، نہ کوئی غرض تھی، بلا غرض محبت تھی، اور یہ محبت اللہ کے لیے تھی۔ الحب للہ، کہ محبت ہو رہی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم آپس میں محبت کرو اللہ کے لیے تو تمہارے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم محبت کر رہے ہو اللہ کے لیے تو اختلاف کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں پر صحابہ کرام نے نظیریں پیش کی، اپنا گھر پیش کیا، اپنا کاروبار پیش کیا، اپنی بیوی کو تک پیش کر دیا کہ تم اس کا انتخاب کر لو، میں طلاق دے دوں۔ کیا آج ایسی کوئی مثال؟ ایک ایک بھائی چار چار گھروں کا مالک ہے، چار چار پلاٹوں کا مالک ہے، بے حساب دولت ہے، اتنی دولت بازوں کے پاس ہے کہ مرنے تک کھائیں تب بھی ختم نہ ہو۔ لیکن کیا ان مالدار بھائیوں کو کبھی وہ مفلوق الحال قسمہ پرسی میں زندگی گزارنے والا مجبور اور لاچار بھائی یاد آتا ہے کہ مجھے اللہ نے 4 مکان دیے، میں بھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں جس سے میرا بھائی پیدا ہوا ہے، میں نے اسی جگہ سے دودھ پیا ہے جہاں سے میرا بھائی دودھ پیا ہے، ایک دسترخوان پر ہم نے 20-25 سال تک بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، اور ایک ہی باپ کی کمائی ہمارے کمایا ہوا مال کی کمائی ہمارے رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی ہے۔ کیوں نہ میں اپنے بھائی کو ایک پلاٹ دے دوں؟ کیوں نہ میں اپنے بھائی کو ایک گھر دے دوں؟ کیوں نہ میں اپنے بھائی کی بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھال لوں؟ میرا بھائی غیروں کے سامنے بیٹی کی شادی کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، خدا کا دیا ہوا میرے پاس کیا کم ہے؟ میں بھی تو باپ کا درجہ رکھتا ہوں، کیوں نہ میں تایا بن کر، کیوں نہ میں چچا بن کر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا سہارا بنوں اور اپنی بھتیجی کا نکاح کروں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارے انداز بدل گئے، ہمارا جینا اسلامی بنیادوں پر نہیں ہے، ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ وہاں محبتیں اللہ کے لیے ہوتی تھی، وہاں محبتیں اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ کتنی بیوہ بہنیں سسک رہی ہیں گھروں کے اندر، کتنے یتیم بھانجے اور بھتیجے بلک رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کبھی اس کے گھر پہ فیس مانگنے جا رہے ہیں تو کبھی اس کے گھر پہ فیس مانگنے جا رہے ہیں۔ عید آ رہی ہے تو بچوں کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی ہوئی ہے، کون ماموں ہمارے لیے کپڑا لائے گا، کون چچا ہمارے لیے کپڑا لائے گا، کون پھوپھو ہمارے گھر افطار لائے گی، کون چچا ہمارے گھر کو عید کا سامان لے کے آئے گا۔ مال کے ٹکڑوں پہ جینے کا مزاج امت کا اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بنایا تھا، مال کی ٹھیکریوں پر سہارا کرنے کا سلیقہ اللہ کے نبی نے امت کو کبھی نہیں سکھایا تھا۔ آج ہمارے تعلقات میں بگاڑ، ہماری دوستیوں میں بگاڑ کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ دوستیاں خود غرضیوں پر ٹکی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں خود غرضیوں پر ٹکی ہوئی ہیں، تعلقات خود غرضیوں پر نبھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب غرض پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو برسوں سے ایک دستر پر بیٹھ کر کھانے والے بھائی آپس میں بکھر جاتے ہیں، ایک جائیداد کے مسئلے پر، ایک گھر کی تقسیم کے مسئلے پر، ایک زمین کے بٹوارے کے مسئلے پر، ایک باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے مسئلے پر۔ ایک زمین کا ٹکڑا 25 سے 30 سال کے تعلقات کو بکھار دیتا ہے۔ ایک زمین کا ٹکڑا بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے بہن بھائی کے گھر آنا جانا بند کر دیتی ہے، بھائی بھائی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے۔
दामाद ससुराल से ताल्लुकात तोड़ लेता है, बेटी माँ बाप के घर आना जाना बंद कर देती है, बहन भाई के घर जाना बंद कर देती है। क्या ये सारी मोहब्बतें एक घर के लिए थी आज तक? क्या ये सारी मोहब्बतें एक जमीन के टुकड़े के लिए थी आज तक? 30, 35, 40 साल की रवादारियां खाक में मिल गई एक जमीन के टुकड़े के लिए। 30, 40 साल की रिश्तेदारियां टूट गई एक मकान के लिए। एक मां का दूध पीने वाली औलाद, एक बाप की कमाई खाकर बड़े होने वाली औलाद, 30 से 40 बरस एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने वाले भाई बहन जब एक जमीन के टुकड़े के लिए बिखर सकते हैं, एक मकान के लिए टूट जा सकते हैं, तो ऐसे इंसानों से नबी की उम्मत के साथ हमदर्दी की क्या उम्मीद रखी जा सकती है जिनके सीने अपने सगे भाइयों के लिए खाली हो, जिनके दिलों में अपने सगे भाइयों के लिए गुंजाइश न हो, अपनी बेवा बहनों के लिए गुंजाइश न हो, अपनी बेवा भावजों के लिए गुंजाइश न हो, यतीम भांजों और भतीजों के लिए जिनके सीनों में गुंजाइश न हो, उनके लिए रसूल की उम्मत की क्या गुंजाइश हो सकती है? जो बाप को बाप न कहे वो पड़ोसी को चाचा क्या कहेगा? जो अपनों को अपना ना समझे वो परायों को अपना क्या समझेगा? एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक मकान के लिए आज एक भाई दूसरे भाई का गिरेबान पकड़ के चल रहा है। क्या रिश्तेदारियां मकान के लिए निभाई जा रही थी? रिश्तेदारियां जायदाद के लिए निभाई जा रही थी? क्या रिश्तेदारियां बाप के पैसे के लिए निभाई जा रही थी? क्या आज तक ये भाई मिले हुए थे तो क्या बाप के मरने के इंतजार में? आज तक ये मिले हुए थे तो क्या मां के जनाजे के उठने के इंतजार में मिले हुए थे? क्या जायदाद ने इन्हें जोड़ रखा था? जमीन ने इन्हें जोड़ रखा था? मकान ने इन्हें जोड़ रखा था? बाप की दौलत ने इन्हें जोड़ रखा था? हां, सबूत तो वही बता रहे हैं। इसीलिए सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह। 4 बातें इरशाद फरमाई। उसमें की पहली बात क्या इरशाद फरमाई? अल हुब्बु लिल्लाह, मोहब्बतें अल्लाह के लिए होना चाहिए। आज बड़े नमाजों का एहतमाम लोग करते हैं, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम हो रहा है, जिक्र और अज़कार हो रहे हैं, बहुत से दीनी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मामलात की बर्बादी अलग है, उनके ताल्लुकात की बर्बादी अलग है, उनके अखलाकियात की बर्बादी अलग है, उनके आइली मसाइल की बर्बादी अलग है। क्या इसका नाम दीनदारी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह, भाई से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, खाला से मोहब्बत, चचा से मोहब्बत, फूफी से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, महल्ले वालों से मोहब्बत, अपनों से मोहब्बत, परायों से मोहब्बत गर्ज की बुनियाद पर न हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, कि मैं आपको चाहता हूं अल्लाह के लिए, आपसे कोई गरज नहीं, कोई गरज नहीं है। जो आदमी अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उससे अगर कोई तकलीफ भी पहुंचती है तो आदमी उसे सह लेता है कि मैं इससे कब खुदगर्जी की बुनियाद पर मोहब्बत कर रहा था, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं थी, अगर ये तकलीफ भी दे तब भी मैं मोहब्बत करूंगा, अगर ये राहत भी पहुंचाए तब भी मैं मोहब्बत करूंगा। अल हुब्बु लिल्लाह। आप सोच के देखिए, जब किसी से मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, जब किसी से मोहब्बत अल्लाह की रिजा के लिए हो, क्या वो आदमी कभी किसी से कट सकता है?
کیا وہ آدمی کبھی کسی سے ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی کبھی کسی سے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی، والبغض للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا والبغض للہ، کسی سے بغض رکھو، دشمنی کرو تو وہ دشمنی کی بنیاد ذاتیات نہیں ہونا چاہیے، ذاتیات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ محبت، وہ عداوت اللہ ہی کے لیے ہو۔ وہاں پر وجہ اللہ بننا چاہیے، دشمنی کی وجہ اللہ کو بناؤ۔ جیسے خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ریت کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور ریت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی انگلیوں میں گدگداہٹ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اس میں کھیلنے لگتے ہیں۔ اب وہ تو معصوم بچہ تھا، تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کے پھینکنے لگا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا کہ بیٹا اس طرح سے کنکر مت پھینکا کرو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کنکر پھینک کر تم کسی کا شکار تو نہیں کر سکتے، البتہ کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، کہ اگر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھٹنے کا امکان ہے، اس سے کوئی شکار تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے بھانجے یا بھتیجے کو یہ بات بتائی، اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نظر پڑی تو پھر بچہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اسی کا حریص ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بولے میاں ادھر نکو دیکھو، اب اتنا بے چین رہتا ادھر دیکھتے ہوئے کہ ادھر کب دیکھوں، یہ انسانی مزاج ہوتا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو پھر بچہ کھیل رہا تھا، تو انہوں نے پھر منع کیا کہ بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہمارے نبی نے منع کیا، لہذا آئندہ مت کرو۔ اب وہ بیچارہ بچہ 7 سال کا یا 9 سال کا تھا، اب اس کے اندر اتنا شعور بھی نہیں تھا، تو دوسری مرتبہ روکا تو کچھ دیر تک پھر رک گیا، پھر تیسری مرتبہ نگاہ پڑی تو انہوں نے پھر اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ پتھر پھینک رہا ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر انہوں نے اپنے بھانجے یا بھتیجے سے یہ کہا خدا کی قسم آج کے بعد پھر کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا آج سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے بتایا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، تو نے نبی کی بات کا لحاظ نہیں رکھا، لہذا اب تو میری نظر میں اس قابل بن گیا کہ میں تجھ سے کبھی نہ بات کروں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ محبتیں کرتے تو اللہ ہی کے لیے کرتے، اور آپس میں اگر کسی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے تو وہاں اللہ ہی ہوتا، وہ اللہ ہوتا۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے عداوت کرو۔ لیکن آج محبتیں خود غرضیوں کے اوپر مبنی ہے اور عداوتیں ذاتیات کے لیے ہیں۔ اللہ کے نام پر آج باپ کو غصہ نہیں آ رہا بیٹے کے اوپر، ہاں باپ کی مرضی کا خلاف ہوا تو باپ آگ بگولا ہو جا رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا تو بولتا ہے بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنی مرضی کے خلاف ہوا تو باپ کو ناراضگی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو باپ بھی بیٹے کے ساتھ چل رہا ہے، گھر میں باجا بج رہا ہے باپ بیٹے کے ساتھ چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے باپ بیٹے کے ساتھ دے رہا ہے، شادی میں آرکیسٹرا چل رہا ہے باپ بیٹے کے ساتھ چل رہا ہے، بے حساب پیسہ، بے دریغ پیسہ گھر کے سامنے جلایا جا رہا ہے، چوراہوں پہ جلایا جا رہا ہے، شادی خانوں میں جلایا جا رہا ہے، ایک طرف بیٹا سلگا رہا ہے ایک طرف باپ سلگا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ناراضگی کا جہاں اظہار کرنا تھا وہاں اللہ کے لیے ناراضگی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا الحب للہ، دنیا میں کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کہ بھئی مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے، میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ مالدار ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، آپ غریب ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، آپ مجھے کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری محبت بے غرض ہے آپ سے، میں بے غرض ہو کے محبت کر رہا ہوں آپ سے، اور میری یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا حکم ہے یہ، کہ میرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا، کسی مسلمان سے محبت کروں تو اللہ کے لیے، سلام کروں تو اللہ کے لیے، مصافحہ کروں تو اللہ کے لیے، عیادت کروں تو اللہ کے لیے، اس کے گھر کی دعوت میں جاؤں تو اللہ کے لیے، ہر چیز میں کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اب بتائیے، جس آدمی کی محبت اس بنیاد کے اوپر ہوگی، کیا کبھی وہ کسی سے ناراض ہوگا؟ کیا اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں؟ کیا داماد سسرال والوں سے رس سکتا ہے؟ کیا بھائی بھائی کبھی جدا ہو سکتے ہیں؟ بہن بھائی کبھی تعلقات بگاڑ لے سکتے ہیں؟ دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے کرو، محبت اللہ کے لیے کرو۔ عداوت ہو، دشمنی ہو تو دشمنی کی بنیاد بھی اللہ ہی ہو، کہ ناراضگی ہو اس وجہ سے نہیں کہ میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ناراضگی ہو اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ناراضگی ہو اس لیے کہ یہ رسول کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ناراضگی ہو اس لیے کہ یہ اسلام کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، ناراضگی ہو اس لیے کہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے۔ کیا واقعتاً ہمارے دلوں میں یہ جذبے ہیں؟ ارے صاحب، کہاں ہمیں اللہ کی ناراضگی کا احساس، ہمیں تو دوست کی ناراضگی کی پریشانی رہتی ہے کہ مول صاحب کیا کریں، برتھڈے کی دعوت آئی ہے اور میرا بچپن کا لنگوٹی یار ہے، صاحب فلاں چیز کی دعوت ہے، اینیورسری کی دعوت ہے، کیا کریں، بولے بیوی کی سہیلی، خاص سہیلی ہے اور سہیلی کے گھر سے دعوت آئی ہے، صاحب فلاں دعوت آئی ہے، منجے کی دعوت آئی ہے، لوگ وہ بسم اللہ خانی کی دعوت آئی ہے، چھلے کی دعوت آئی ہے، چھٹی کی دعوت آئی ہے۔ اب مسئلے پوچھے جا رہے ہیں دعوت کے لیے کہ جانا نہیں جانا، دم اندر سے متلا رہا ہے کہ صاحب اتنی بہترین دعوت اور پیسے والے کی دعوت، لکھپتی گھر کی دعوت، کیا کریں، اللہ کی سنیں دوستوں کی سنیں، بولے اللہ کو تو منا لے سکتے ہیں، دوست کو راضی نہیں کر سکتے، چلو چلے جائیں گے۔ ان ڈھکوسلوں نے ہمیں بے دین بنا کے رکھا۔ ہم نے ایک دوست کی دوستی کو اہمیت دی، اللہ کی خدائی کو کبھی اہمیت نہیں دی، اس کی قدرت کا ہم نے پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ شان رحیمی اور شان کریمی کے بہانے بنا کر خدا سے بغاوت کرنے کو ہم نے خدا سے بغاوت کرنے کا مزاج ہم نے بنا لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مزاج صحابہ کا نہیں تھا، یہ مزاج اولیاء اور صلحاء اور صالحین کا نہیں تھا، یہ مزاج اتقیاء اور اولیاء اکرام کا نہیں تھا۔ آج ہم بہت نام لیتے ہیں اولیاء اکرام کا، آج بہت نام لیتے ہیں صلحاء کا، آج بہت نام لیتے ہیں اتقیاء کا، لیکن ہم ان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ہم ان کی تعلیمات پر نہیں چلتے اور ہم ان کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور کسی سے عداوت کرو، تعلقات کو ختم کرو، تو وہاں آپ کی انا نہ ہو، آپ کی مرضی نہ ہو، وجہ وہاں پر اللہ ہو، وہاں پر رسول ہو۔ آپ کہیں کہ صاحب میں یہ شادی میں نہیں جا رہا ہوں، بولے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بولے اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں باجا بج رہا ہے، اس لیے نہیں جا رہا ہوں۔ میں یہ شادی میں نہیں جا رہا ہوں، کس لیے نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ مجھے پورے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ دولہا 2 لاکھ کا بکا ہوا ہے، اور مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ پیسہ ولیمے میں لگایا جائے گا، لہذا میں وہ حرام کھانا نہیں کھانا چاہتا، لہذا میں نہیں جا رہا ہوں۔ کیا ہم میں سے ایسے غیرت مند مسلمان ہیں جنہوں نے تعلقات کو خدا حافظ کہا ہو تو اس کی بنیاد اللہ کو بنایا ہو، اس کی بنیاد اسلام کو بنایا ہو، اس کی بنیاد قرآن کو بنایا ہو، اس کی بنیاد نبی کی محبتوں کو بنایا ہو؟ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ 4 باتیں حدیث کے اندر ہے، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ تیسری بات فرمائی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دے رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو بنا رہا ہے، کسی کو نواز رہا ہے، تو اس کی بنیاد دل کے کسی گوشے میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے،
بلکہ وہ دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے. کوئی غرض پوشیدہ نہیں, کوئی غرض پوشیدہ نہیں, کوئی وہوہ کی آرزو نہیں, کوئی وہوہ کی تمنا نہیں, کوئی ریاکاری کا جذبہ نہیں, کوئی شہرت کی امید نہیں, بلکہ وہ اپنے بھائی کی, اپنے بہن کی, اپنے خالہ کی, اپنے چچا کی, اپنی بہنوں کی, اپنے بھانجوں کی, اپنی بھانجیوں کی, اپنے پڑوسیوں کی, اپنے محلے داریوں کی, اپنے دوستوں کی مدد کر رہا ہے مال کے ذریعے سے, صرف اللہ کے لیے, اللہ کے لیے مدد کر رہا ہے. اور اتنا مخفی اور اتنا پوشیدہ رکھ کر دے رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے دو, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, ماں کو پیسے بیوی کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں, بولے امی کو اتنے پیسے دے دو, ابا کو اتنے پیسے دے دو, وہ فلاں بیوہ بہن کو اتنے پیسے پہنچاؤ, بھتیجا لے کے پہنچا رہا ہے, بھانجا لے جا کے پہنچا رہا ہے, بیوی کے ہاتھوں دلوایا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ناپسندیدہ ہے کیا؟ ناپسندیدہ نہیں ہے, لیکن کیوں آپ واسطے بنا رہے ہیں بیچ میں؟ بیوی کو کیوں واسطہ بنا رہے ہیں؟ بیٹے کو کیوں واسطہ بنا رہے ہیں؟ بیٹی کو کیوں واسطہ بنا رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی کو کیوں واسطہ بنا رہے ہیں؟ کسی رشتہ دار کو کیوں واسطہ بنا رہے ہیں؟ آپ براہ راست کیوں نہیں دے سکتے؟ اس دنیا میں کیا سہولتیں نہیں ہیں؟ اس دنیا میں کیا سہولتیں نہیں ہیں جو یہ مجبوری آ گئی کہ بیوہ بہن کو پیسے بیوی کے ذریعے سے دلائیں آپ؟ یتیم بھانجوں اور بھانجیوں کو پیسے دیں بیوی کے ذریعے سے یا اپنے بچوں کے ذریعے سے, تاکہ ان کو زندگی بھر تانا سننا پڑے کہ ہمارے باپ نے تمہیں پالا تھا, ہمارے باپ نے تمہارے فیس ادا کی تھی, ہمارے باپ کی زکات کے کپڑوں کے پلے ہوئے ہیں, ہمارے زکات کے مال کے تم پلے ہوئے ہو. میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا من آتا للہ, جو اللہ کے لیے دیتا ہے. صحابہ کا مزاج دینے کے معاملے میں کیا تھا؟ واقعات سن کے صرف سر ہلانے کے لیے نہیں ہوتے, پچ پچ کی آوازیں نکالنے کے لیے واقعات نہیں ہوتے, سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. صحابہ کرام اپنے ایمان والے بھائیوں کی, اسلامی بھائیوں کی مدد کرتے تو ان کا مزاج یہ تھا کہ رات کے اندھیرے, رات کی تاریکی میں لے جا کر صحابہ کے دروازوں پر کھانے پینے کے سامان کی بوریاں رکھ کے آ جاتے, لینے والے کو پتہ نہ چلتا کہ دینے والا کون ہے, لینے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دے کے گیا ہے, ہماری مدد کرنے والا کون ہے آخر, ہمارے کھانے پینے کی فکر کرنے والا کون ہے آخر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, جب انہیں نہلانے کے لیے تخت پر لٹایا گیا تو دیکھا کہ کندھوں کے اوپر کالے کالے داغ ہیں. نہلانے والوں کو حیرت ہوئی دیکھ کر کہ نبی زادے کو, اس نبی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اس شہزادے کے کاندھے پر یہ کالے کالے نشان کس چیز کے ہیں؟ یہ کون سا بوجھ اٹھاتے تھے؟ کیا محنت کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر یہ کالے کالے دھبے؟ گھر والوں سے معلوم کیا, کوئی پتہ نہیں. اولاد سے معلوم کیا, سب نے انکار کیا کہ ہم نہیں جانتے کیا وجہ ہے. بہرحال زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی تدفین ہو گئی. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا, گزرنے کے بعد کوئی بیوہ برقع اوڑھ کے آ رہی ہے, زین العابدین کا مکان کہاں ہے؟ کوئی یتیم آ کے ان کا پتہ پوچھ رہا ہے, تو کوئی بوڑھی عورت ان کے تلاش میں نکلی, تو کوئی جوان ان کی تلاش میں آیا. پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے 100 مکانات ایسے تھے جن گھرانوں کا بوجھ زین العابدین رحمت اللہ علیہ اٹھایا کرتے تھے, جس کا علم گھر والوں کو تک نہیں ہے کہ ان کا گھر والا 100 گھرانوں کی کفالت کرتا ہے, 100 گھرانوں کی پرورش کرتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ من آتا للہ, اللہ کے لیے دینے والے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان اجری الا علی اللہ, وہ بدلہ دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگنے والے تھے. تیسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی, اللہ کے لیے دو. من آتا للہ. آگے حضور نے فرمایا ومنع للہ,
آگے حضور نے فرمایا اور کسی کو نہیں دے رہا ہے تو بھی اللہ کے نام پہ نہیں دے رہا ہے. جیسے ایک آدمی اگر کہا کہ صاحب 10 روپے دے دیجئے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 10 روپے لے کے جا کے وہ گڑمبے خانے میں جائے گا، آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 روپے لے کے شراب پیے گا، یہ 10 روپے لے کے جوا کھیلے گا، یہ 10 روپے لے کے گانجا پیے گا، آپ اس کی 1000 مجبوریوں کے باوجود اسے نہیں دے رہے ہیں تو اس کی بنیاد صرف اللہ ہے کہ میں یہ پیسے اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 باتیں ہیں. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یعنی محبت کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو اللہ کے لیے. حضور نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں آ جائے گی فقد استکمل ایمانو، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. فقد استکمل ایمانو، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب ہمیں غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کیا واقعتاً ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ میں نمازی ہوں پر میرے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں ہے؟ میں ذاکر ہوں، ذکر کرتا ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہوں پر میرے جذبے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میری نیتیں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، چند مخصوص کاموں کے کرنے کا نام دینداری نہیں ہے. نکلو یہ چھوٹی چھوٹی خولوں میں جو بند ہو گئے ہو، چند مخصوص کاموں کا نام اسلام سمجھ رہے ہو، چند مخصوص کاموں کا نام دین سمجھ رہے ہو. میرے عزیز بھائیوں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے ہر اس ارشاد کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو نبی کے ہر اس ارشاد کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے جو کچھ آقائے دو جہاں فرما کے گئے ہیں، اور آقائے دو جہاں جو نصیحتیں کر کے گئے ہیں ان نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا نام ہی دینداری ہے، اور اپنی زندگی کو اس سانچے کے اندر ڈھالنے کا نام ہی نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.